زمانہ لاکھ کچھ بھی کہے، لیکن نئی نسل اکثر یہ کہتی ہے کہ آج ایک فیشن تو ہو گیا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، بہت کم ٹائم ہے ہمارے پاس. لیکن وقت کی قدر دیکھیے کس قدر ہمارے دونوں نوجوان تھے، دونوں نے وقت کی قیمت کو سمجھتے ہوئے کتنی کم وقت میں اپنی باتوں کو رکھا ہے. شاید اس بات سے آپ سب اتفاق کریں گے. لیکن ذرا سوچ کر دیکھیے اس شخصیت کے بارے میں جس کے سیمینار میں آج ہم شامل ہیں، کہ ایک زندگی میں اتنے سارے پہلو، اتنا کچھ کرنا، اور آج ہم فیشن میں یہ کہتے رہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ذرا سوچ کر دیکھیے کہ کیا کچھ نہیں کیا سردار جعفری صاحب نے، اور کیسے وہ 24 گھنٹے میں سب کچھ کر لیتے تھے. آج ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اپنا وقت نکال کر جو لوگ بھی یہاں آئے ہیں ان کو سننا ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، اور اس سیمینار کی عزت بھی ہے. اور اس میں اگلا نام جو لینے جا رہا ہوں، علی سردار جعفری کی شاعری میں لہو کا تصور، اس پر اپنے خیالات کے اظہار کرنے کے لیے جناب پروفیسر فضل ایمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ چلیے سیدھے میں پھر چلتا ہوں اس دربار میں جس کا میں آپ کے ساتھ میں بھی بے تابی سے انتظار کر رہا تھا. اور وہ دربار ہے جناب عابد سہیل صاحب کا. میں ان کا بھی موضوع بتا دوں، سب کے بارے میں کہا ہے. تو میں نے سردار جعفری کو کیسے جانا، بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت ہی ایسا موضوع ہے کہ جس پر بہت لوگ آپ کے خیالات سننا چاہیں گے. میں گزارش کرتا ہوں عابد سہیل صاحب سے برائے کرم تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. سارے دوستوں، بزرگوں تو کہنا شاید غلط ہو، نہیں یہ اس کا قصور نہیں، میری آواز کا. مجھ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا موضوع کیا ہے، تو میں نے کہا کہ میرا موضوع وہ ہوگا جو کسی اور کا نہیں ہوگا. اس کے سبب دو تھے. ایک تو یہ کہ میرے گلے کی حالت یہ ہے کہ میں کچھ کہتا ہوں اور کچھ آپ تک پہنچتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے وہی کہنا ہے جو ابھی کہا گیا کہ میں نے سردار جعفری کو کیسے جانا، کب جانا. بات 65 سال پرانی ہے، اور میں سمجھتا تھا کہ میں تنہا ہوں گا اس جلسے میں. لیکن اس وقت کہ حسین آباد کالج کے حیدر عباس یہاں موجود ہیں. یہ بات ہے 49 کے آخر یا سن 50 کی. میں کرسچن کالج میں تھا، اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے متعلق ہوا. کسی نے کہا کہ مہندی بلڈنگ ہے، میں نے نام ہی نہیں سنا تھا. ہڑتالیں کراتا تھا، حسین آباد جلوس لے کے جاتا تھا، ان کے لیے نعرے لگاتا تھا، حسینی صاحب سے لڑتا تھا. یہ وہ زمانہ تھا. خیر صاحب میں کسی طرح پہنچا. اس وقت شہر میں کمیونسٹ پارٹی کے 3 دفتر پہنچا. ایسا باغ چوراہے سے لاٹوس روڈ پر بائیں ہاتھ پر جو دکانیں ہیں وہ جو ختم ہوتی ہیں، کونے پر جو لال بلڈنگ ہے جس پر اب تک لکھا نہیں ہے مہندی بلڈنگ، وہ مہندی بلڈنگ تھی. میں وہاں گیا تو عابد سہیل تھا، اور جب وہاں سے نکلا تو بھی عابد سہیل تھا، لیکن بدل چکا تھا. اس بلڈنگ میں پہلی بار میں نے سجاد ظہیر کو، سردار جعفری کو نہیں دیکھا، لیکن اگر میں ان کو دیکھتا تو اس سے زیادہ میں نے ان کی 4-5 اشعار سنے. اور اس نے ان اشعار میں اور انٹرنیشنل میں جو اس زمانے میں پارٹی کی ہر میٹنگ میں یا اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی ہر میٹنگ میں گایا جاتا تھا، اس نے بدل دیا. ہم مجھ کو بالکل، اور اس طرح سے میں نے سردار جعفری کو سنا. پہلے تو آپ انٹرنیشنل سن لیجیے، میرا خیال ہے برسوں سے یہاں نہیں گایا گیا ہوگا. تعمیریں ہیں، خیراتیں ہیں، اور تینت حج بھی ہوتے ہیں. یوں خون کے دھبے دامن سے دھن والے اپنے دھوتے ہیں. کیوں دان کے ٹکڑے کھائیں ہم، سارا سنسار ہمارا ہے، سارا سنسار ہمارا ہے، سارا سنسار ہمارا. یہ ہوا
اس کے بعد سردار جعفری کی نظم بار بار ذکر آ رہا ہے، پتھروں کی دیوار، پتھر کی دیوار، وہ نظم بعد میں اس کا نام بدلا گیا، شاہراہ میں یا فنکار میں وہ نظم شائع ہوئی تھی اور اس کا نام تھا پتھر کی دیوار۔ پتھر کی دیوار، وہ ناسک جیل میں گرفتار ہوئے تھے، اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ سردار جعفری ہندو مسلمان منافرت نفرت پیدا کرنے کے الزام میں گرفتار کیے گئے۔ یہ زمانہ تھا، یہ ہندوستان تھا۔ وہ پوری نظم استعاروں میں اور تشبیہوں میں اور واضح الفاظ میں ہندوستان پیش کرتی ہے۔ اس کے بعد جو ختم ہوتی ہے وہ اسی طرح سے جیسے آپ ابھی سن چکے ہیں، لیکن میرے لیے وہ نظم دوسری ہے۔ میرے لیے وہ نظم اس لیے دوسری ہے کہ اس نظم سے میں نے دنیا کو دیکھا۔ اس دن کے بعد سے، اس دن سے میں نے غریبوں کے دکھ درد کو پہچانا۔ اس دن میں نے سیکھا کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے۔ اس دن میں نے سیکھا کہ دولت معمولی چیز ہے، زندگی بھر اپنے کھانے پینے کے لیے جو جتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اس کے بعد جو کچھ ہے اس میں اور پتھر میں کوئی فرق نہیں۔ اس دن آب سہیل بدل گیا۔ میں نے سردار جعفری کو ان اشعار سے دیکھا، ہر طرف اندھیرا ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے میں ہر طرف شرارے، ہر طرف اندھیرا ہے اور اس اندھیرے میں ہر طرف شرارے، کوئی کہہ نہیں سکتا کون سا شرارہ کب بے قرار ہو جائے، شعلہ بار ہو جائے، انقلاب آ جائے۔ بس اس طرح سے میں نے کہا تھا کہ سردار جعفری کا میرا انٹروڈکشن جس طرح سے شروع ہوا تھا وہ کوئی اور نہیں ہے۔